لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا مقام ہی تو بدل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا مقام ہی تو بدل رہا ہوں۔ اور ایمان والے کبھی مرتے نہیں ہیں، صرف لباس ہستی بدل کے اس دنیا سے اس دنیا کی سفر کرتے ہیں۔ اور کام انسان کو ایسا کرنا چاہیے جب اس کا جنازہ لوگ کاندھا دے کے لے کے چلے تو سارے لوگ روتے ہوئے جائیں، اور میت جنازے کے اوپر لیٹ کر کے کفن کے اندر منہ چھپا کے مسکراتے ہوئے چلے جائیں۔ یہی انسان کامیاب ہے کہ جانے والے جا رہے ہیں، لوگ ان کے لیے رو رہے ہیں، لیکن جانے والا 4 آدمی کے کاندھے پر سوار ہے، کفن کے نیچے منہ چھپایا ہے، لیکن کفن کے اندر مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں، زیر کفن مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ انسان کامیاب ہے کہ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا مقام ہی تو بدل رہا ہوں۔ اور اگلا شعر دیکھیے، لگا کے خوشبو میں سو رہا ہوں، فرشتو مجھ کو اٹھاؤ جلدی، لگا کے خوشبو میں سو رہا ہوں، لگا کے خوشبو میں سو رہا ہوں، فرشتو مجھ کو اٹھاؤ جلدی، نبی ہمارے ہے سامنے اب خوشی کے مارے مچل رہا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں نا کیا کہا کرتا تھا دنیا میں اس مرد مومن کے بارے میں جو تمہارے سامنے موجود ہے۔ قبر میں ہم میت کو دفن کرتے ہیں، دفن کر کے واپس آتے ہیں، 2 فرشتے اس قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ اب تعداد کتنی کی ہے؟ 3۔ لیکن فرشتوں نے جیسے ہی تیسرا سوال کیا تو اب بتا، سوال کہہ رہا ہے کہ اب تعداد 3 کی نہیں ہے 4 کی ہے۔ تبھی تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ اس مرد مومن کے بارے میں کیا کہتا تھا دنیا میں، ابھی کیا کہو گے اس کو نہیں مانا جائے گا، ابھی کیا تم اس کو کہہ رہے ہو یہ بھی نہیں مانا جائے گا، مانا جائے گا کہ دنیا میں رہ کر کے تم اس کو کیا کہا کرتے تھے۔ علیہ السلام بولیے۔ اچھا بعد میں بات کرتے ہیں، میلاد بات کل نہ ہے، ہاں تو میلاد کے بعد درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اس مرد مومن کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اب سوال مستقبل کے لیے نہیں، ماضی کے لیے ہے۔ اب تم یہاں کیا کہو گے وہ نہیں مانا جائے گا، قبر کی دنیا کو دیکھنے کے بعد تم کیا کہتے ہو یہ بھی نہیں مانا جائے گا۔ دنیا میں جیتے جی کیا کہتا تھا، نبی مانا تھا کہ نہیں مانا تھا، ان کو رسول مانا تھا کہ نہیں مانا تھا، اللہ کا آخری پیغمبر مانا تھا کہ نہیں مانا تھا، ان کا کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، ان کی شریعت پہ چلا تھا کہ نہیں چلا تھا۔ اب تم دنیا میں کیا کہتے تھے یہ مجھے بتاؤ، ابھی نہیں مانا جائے گا۔ ابھی تم ان کو کیا کہو گے، ابھی کیا کہہ رہے ہو یہ بھی نہیں مانا جائے گا۔ سوال دنیا کے بارے میں ہے کہ کیا ان کو تم اللہ کا آخری نبی مانا ہے کہ نہیں مانا ہے۔ عاشق رسول ہوگا تو طرف کے کہہ دیں گے اے فرشتوں تم ان کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو کہ یہ ان کو کیا کہتے تھے، ہم ان کو دنیا میں اللہ کا آخری نبی مانتے تھے، انہی کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے ہیں، اور حد تو یہ ہے اے فرشتوں انہی کے صدقے میں میں دنیا میں آیا ہوں اور انہی کو دیکھنے کے لیے قبر کی دنیا میں تشریف لایا ہوں۔
سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق حاضر رجول، کیا کہا کرتا تھا دنیا میں؟ اللہ کا آخری نبی مانا ہے کہ نہیں مانا؟ اب سوال کا جواب وہی دے گا جس کے پاس ایمان ہوگا، جس کے پاس ایمان ہوگا وہی سوال کا جواب دے گا۔ باقی لوگ کہے گا ہائے افسوس، میں نہیں جانتا تھا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ اور ایک مرتبہ کسی صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، اسلام جو ہے مدینہ سے پھیلا، مکہ سے، عرب سے اسلام پھیلا، اور عرب کی بولی عربی ہے، اور قبر میں سوال بھی عربی میں کیا جائے گا اور جواب بھی عربی میں دینا ہے۔ یا رسول اللہ، اسلام تو صرف عرب ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں کونے کونے میں پہنچے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ کوئی کچا اور پکا گھر نہیں بچے گا، ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا۔ تو جو لوگ آج سے 1500 سال بعد، 2000 سال بعد، 5000 سال بعد وہ جو لوگ کلمہ پڑھیں گے، ایمان لائیں گے، پھر قبر کی دنیا میں جائیں گے، وہ عرب کا باشندہ نہیں ہوگا، ہندوستان کا باشندہ ہوگا، نیپال کا رہنے والا ہوگا، کسی اور دیش کا رہنے والا ہوگا۔ یا رسول اللہ، وہ ایمان لائیں گے، قبر کی دنیا میں جائیں گے، اور اس سے فرشتے عربی میں سوال کریں گے، وہ عربی کیسے سمجھیں گے اور جواب کیسے دیں گے؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابہ سنو سنو، اسلام صرف عرب میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا، ہر کونے میں پہنچے گا، ہر چپے چپے ذرہ ذرہ میں اسلام پہنچ جائے گا۔ لیکن لوگ جب انتقال کریں گے، قبر کی دنیا میں پہنچیں گے، فرشتے آگے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق حاضر رجول، کیا کہا کرتا تھا اس مرد مومن کے بارے میں؟ تو اے صحابیوں سنو، اگر مرنے والا ہندوستان کا ہوگا اور قبر کی دنیا میں پہنچیں گے، فرشتے عربی میں سوال کریں گے، اگر وہ عاشق رسول ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے زبان پر عربی زبان عطا فرما دے گا۔ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ کیسے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں، اے صحابی سنو سنو، جو دنیا میں رہ کر کے مجھ پر ایمان لایا اور اس دین پر ایمان لایا، اللہ کو مانا اور مجھے آخری نبی مانا، مجھ پر محبت سے درود شریف پڑھتا رہا، جب وہ قبر کی دنیا میں جائیں گے تو اسی درود کے برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو عربی زبان میں بدل دے گا۔ پڑھیے درود شریف، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ذبیہ وعلیہ ابد الدہر کرما۔ جو زیادہ جتنا درود پڑھے گا اس کی زبان کل عربی زبان ہو جائے گی قبر کے میدان میں، وہ لوگ جواب بھی دیں گے انشاءاللہ۔ حضور فرماتے ہیں جو محبت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے قبر کی دنیا میں جائیں گے، اسی درود کے برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو عربی سمجھنے کی بھی طاقت عطا فرمائے گا اور بولنے کی توفیق بھی دے دے گا، جواب بھی دے گا، سوال بھی سمجھے گا۔ شاعر کہتے ہیں لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزوں یہ رونا کیسا مقام ہی تو بدل رہا ہوں، کسی کے در کا فقیر ہوں میں، محبتوں کا اسیر ہوں میں، کسی کے در کا فقیر ہوں میں، محبتوں کا اسیر ہوں میں بے سہارا نہیں ہوں لوگوں، نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں، کسی کے در کا فقیر ہوں میں، محبتوں کا اسیر ہوں میں، بے سہارا نہیں ہوں لوگوں، نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں، میرے عزیزوں یہ رونا کیسا مقام ہی تو بدل رہا ہوں۔ اور روز محشر جب قائم ہوگا، پل صراط پر ہر آدمی کو چلنا ہوگا، کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جو اس بھیڑ میں چھوٹ جائے گا۔ حضرت آدم سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے تا قیامت تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب کو اس میدان میں جمع ہونا ہے اور سب کو اسی پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ وہ پل صراط کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کے دھار سے زیادہ تیز ہے۔
شاعر کہتے ہیں گناہ کی گٹھری ہے سر پہ میرے حضور کیسے میں گزروں پل سے گناہ کی گٹھری ہے سر پہ میرے حضور کیسے میں گزروں پل سے گناہ کی گٹھری ہے سر پہ میرے حضور گزروں میں پل سے کیسے بچا لو آ کر شفیع محشر کے پل سے اب میں گزر رہا ہوں. اس وقت لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. ماں بیٹی کو دیکھ کر کے بھاگ رہی ہوگی, بیٹا باپ کو دیکھ کے بھاگے گا, کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا. ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا پل سے رات سے اب گزرو. اس وقت زمین تانبے کی ہوگی, سورج سوائے نیزے پر ہوگا, یعنی سر کے اوپر سورج ہوگا. یہ اس جگہ ہے جہاں میدان قیامت کہتے ہیں. ہر آدمی جمع ہوں گے. اس وقت جمع ہونے والے میں سے حضرت آدم سے لے کے اب تک, اب سے لے کے تا قیامت تک سب اسی جگہ جا کے جمع ہوں گے. قبر کی دنیا میں سے نکلنے میں سے سب سے پہلا شخص وہ کون ہے؟ سب سے پہلے کون نکلیں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی دنیا سے باہر تشریف لائیں گے. پھر حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے, پھر حضرت عمر ہوں گے. میرے نبی کا ایک ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا اور دوسرا ہاتھ عمر کے ہاتھ میں ہوگا. اس کے بعد پھر مدینے کے لوگ قبر سے باہر نکلیں گے, پھر مکہ والے, پھر اسی طریقے سے پوری دنیا کے لوگ اپنی قبر سے باہر نکلیں گے اور سب ہانپتے کانپتے ہوئے میدان عرفات قیامت کے دن, اس دن میدان محشر میں پہنچیں گے. سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. اور وہ جگہ کیسا ہے جانتے ہیں؟ وہ جگہ ایسی ہے کہ زمین تانبے کی ہوگی, سورج سوائے نیزے پر ہوگا. اس وقت سورج اپنا چہرہ زمین کے طرف پھیرے گا اور انسان کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے کڑھائی میں تیل جوش مارتا ہے. ایسے عالم میں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا. اللہ کی عدالت میں سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور سب کو اپنے حساب دینا ہے. اللہ پوچھے گا بندہ میں نے تمہیں خوبصورت بنایا ہے, تم کو میں نے بڑی حسین زندگی عطا فرمائی ہے, وہ کھانا بھی عمدہ دیا ہے, بتا تم نے دنیا میں رہ کر کے عبادت کتنی کی ہے, نماز کتنی پڑھی ہے, روزہ کتنا رکھا ہے, حج کتنا کیا ہے, کیا کیا دنیا میں کیا, اس عدالت میں آ کے حساب دو. اس وقت بندہ ہانپے گا, کانپے گا. ایک بندے کا حساب ہوگا, بڑا خاکی اور پاپی ہوگا, بہت بڑا گنہگار ہوگا, اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں یہ بہت بڑا مجرم ہے, اس کو جہنم میں لے جا کے ڈال دو. اتنے میں ایک اس کے آنکھ کے پلکوں کے بال رب کی بارگاہ میں آئے گا اور آ کے سوال کرے گا مولا تیرے محبوب کا فرمان ہے, تیرے محبوب کا کہنا ہے کہ اے لوگوں جو اللہ کے خوف سے اور اللہ سے ڈر کر کے ایک قطرہ آنسو جس کے دماغ سے نکلا ہے وہ قطرہ اس کے لیے کافی ہے. تو اے اللہ یہ تیرے خوف سے اور تیرے ہیبت سے اور تیرے عذاب کے ڈر سے اس نے ایک دن رویا تھا اور اس کے آنسو کا ایک قطرہ مجھ میں آ کے رکا تھا. میں وہی بال ہوں جو تیرے خوف سے اس نے رویا تھا اور وہ قطرہ مجھ میں آ کے رکا ہوا تھا. اور تیرے محبوب کا فرمان ہے اللہ کی محبت میں اور اللہ سے ڈر کر کے خدا کے خوف سے جو بندہ ایک قطرہ آنسو زمین پر ٹپکائے گا وہ قطرہ اس کے لیے بخشش کے لیے کافی ہے. تو مولا اب اس کو نجات عطا فرما دے, عذاب دوزخ سے محفوظ فرما دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے پلکوں کے بال جا میں تیرے صدقے میں اسے معاف کر دیا. اتنے میں حضرت جبرائیل امین میدان محشر میں پکار اٹھیں گے اے لوگوں سنو یہ اپنے بال پلکوں کے بال کی وجہ سے ان کی بخشش ہو گئی ہے. تو اس کو بخشوایا کس نے, ان کی مغفرت کیسے ہوئی؟ اللہ کے خوف سے ایک قطرہ آنسو اس کا ٹپکا تھا, وہی قطرہ ان کی ذریعہ بن گیا ہے اور رب کی بارگاہ میں ان کو مغفرت اور بخشش کا پروانہ مل گیا.
تو خدا کی محبت میں یا خدا کے خوف سے جو بندہ روتا ہے اور جب خدا کا خوف دل میں بس جاتا ہے تو پھر وہ بندہ جو ہے ہمیشہ دین پر چلنے کی بات کرتا ہے، ہمیشہ دین پر چلتا ہے، صراط مستقیم پر چلتا ہے اور شیطان سے بچ کر کے اپنی زندگی دنیا میں گزارتا ہے اور راہ صراط پہ چل کر کے آخری دم تک ایمان کے ساتھ پھر اس دنیا سے قبر کی دنیا میں پہنچتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ گناہ کی گٹھری ہے سر پہ میرے، حضور گزروں میں پل سے کیسے، بچا لو آ کر شفیع محشر کے پل سے اب میں گزر رہا ہوں۔ اور قبر کی دنیا میں جب پہنچتے ہیں اس وقت میت کیا کہتی ہے وہ سنیے، میرے جنازے پہ رونے والوں قریب آؤ بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں قریب آؤ بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں قریب آؤ بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل رہا ہوں، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا مقام ہی تو بدل رہا ہوں۔ اور جب قبر کی دنیا میں ایمان والے سوئیں گے جا کے، منکر نکیر آئیں گے، دو فرشتہ آتے ہیں قبر کی دنیا میں جن کا بال بڑے بڑے ہوتے ہیں، دانت بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ زمین کو چیرتے پھاڑتے ہوئے قبر میں تشریف لاتے ہیں اور مردے کو جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں من رب کا، تیرا رب کون ہے، یہی سوال کرتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اب وہ کہتا ہے اگر ایمان والا ہے، عاشق ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ اور اگر ایمان نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ افسوس میں کچھ نہیں جانتا ہوں۔ فرشتے یہی پوچھتے ہیں ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تیرا دھرم کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، کس مذہب کو مان کے آیا ہے، کس دھرم پہ چل کے آیا ہے، وہ بتاؤ۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ فرشتہ تمہارے باپ تم سے پہلے قبر کی دنیا میں آئے ہیں، تمہارا دادا تم سے پہلے آئے ہیں، ان لوگوں نے جس دھرم کو بتایا، جس مذہب کو بتایا وہی تم بتاؤ۔ نہیں بلکہ فرشتوں کا سوال یہ بتا رہا ہے کہ فرشتہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر کے کس مذہب کو مانا تھا اسی کے بارے میں تم یہاں بتا دو۔ یہ بھی نہیں پوچھتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں بتاؤ، دین کے بارے میں بتاؤ، نہیں بلکہ یہ پوچھتے ہیں کہ کس دھرم کو مان کے آیا ہے، کس مذہب کو مان کے آیا ہے۔ ایمان نہیں ہے تو کہتا ہے کہ افسوس میں نہیں جانتا۔ جانتا کیوں نہیں ہے؟ 40 سال دنیا میں رہا ہے، 50 سال دنیا میں رہا ہے، 60 سال زندگی گزارا ہے اور سینہ ٹھوک کے کہا ہے میرا دھرم بہت اچھا ہے، میرا مذہب بہت اچھا ہے، میرا دین بہت اچھا ہے۔ تو فرشتے یہی تو پوچھتے ہیں بتا تیرا دھرم کیا ہے، تیرا دین کیا ہے۔ ارے تم سے اگلے والوں نے جس کو بتایا ہے، میں یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ تمہارے خاندان کے لوگوں نے جس دین کو بتایا ہے اس کے بارے میں بتاؤ، نہیں بلکہ تم کس دھرم کو مان کے آیا یہ بتاؤ۔ فرشتہ یہی پوچھیں گے۔ اور لوگ دنیا میں آ کر کے کہتے ہیں، سب ہر دھرم کے لوگ کہتے ہیں میرا دین اتنا اچھا ہے، میرا مذہب اتنا اچھا ہے، ہم اس دھرم کو مانتے ہیں، بہت اچھا ہے۔ لیکن فرشتہ تو یہی نہ پوچھتے ہیں کہ تم دنیا میں رہ کر کے کس مذہب کو مانا ہے وہ بتاؤ۔ یہ نہیں پوچھیں گے کہ 500 سال پہلے جو لوگ قبر کی دنیا میں آئے ان سے بھی سوال ہوا، وہ جو جواب دیے ہیں وہی جواب تم دو، اسی دین کے بارے میں بتاؤ۔ نہیں بلکہ تم کس کو مان کے آئے ہو یہ بتاؤ۔ ایمان والا ہوگا تو کہہ دے گا میرا دین اسلام ہے، ایمان نہیں تو پھر کہے گا افسوس میں نہیں جانتا۔
چاہے کتنے ڈنکا بچا لے اس دنیا میں آ کر کے کہ میرا دین بہت اچھا ہے، میرا دین بہت اچھا ہے، لیکن وہاں نہیں بتا سکتا ہے۔ وہاں تو وہی بتائے گا جس کا ایمان سلامت ہوگا، اچھا ایمان لے کر کے قبر کی دنیا میں پہنچے گا، وہی کہے گا میرا دین اسلام ہے، باقی لوگ نہیں بتا پائے گا۔ تیسرا سوال ہوتا ہے، حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم حضور کو دنیا میں رہ کر کے نبی مانا تھا کہ نہیں مانا تھا؟ آخری رسول مانا ہے کہ نہیں مانا ہے؟ یہ بتاؤ۔ یہ نہیں کہے گا کہ اس وقت تم کیا کہتے ہو، نہیں میرے بھائی، اس وقت نہیں بلکہ ماضی کے بارے میں ماضی کے تعلق سے سوال ہوگا کہ دنیا میں رہ کر کے کیا کہتا تھا۔ جو لوگ حضور پر، اللہ اور اللہ کے رسول پر اور اس دین پر سچے دل سے ایمان لایا ہے اور اللہ کے نبی سے سچی محبت رکھا ہے، وہی کہے گا اے فرشتوں تم ان کے بارے میں پوچھتے ہو، یہی تو ہر درد کی دوا صلی علی محمد ہے۔ باقی لوگ کیا کہیں گے؟ افسوس میں ان کو نہیں جانتا، نہیں پہچانتا۔ کیوں؟ کہ وہاں ایمان کی آنکھ کھلے گی، ظاہری آنکھ نہیں کھلے گی۔ ایمان کی روشنی سے وہ دیکھے گا کہ سامنے جو موجود ہے یہ کون ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھا کیجیے جب جب موقع ملے، تاکہ قبر میں سوال آسان ہو جائے اور اس کا جواب بھی آسانی سے دے پائے۔ شاعر کہتے ہیں لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا مقام ہی تو بدل رہا ہوں۔ اور قبر کی دنیا میں عاشق جا کے سوئے گا تو کیا کہتے ہیں وہ سنیے۔ ہو بعد میں سوال پہلے نکیر آقا کا ذکر چھیرو، ہو بعد میں سوال پہلے نکیر آقا کا ذکر چھیرو، ملن کی سب ہے کفن پہ اپنی، میں خوشی کے مارے مچل رہا ہوں، ملن کی سب ہے کفن میں اپنے خوشی کے مارے مچل رہا ہوں، بہت کٹھن ہے حسن یہ راتیں، سناتے رہیے نبی کی نعتیں، بہت کٹھن ہے حسن یہ راتیں، سناتے رہیے نبی کی نعتیں، سکون ملتا ہے درد دل کو، میں نعت سن کر مچل رہا ہوں، سکون ملتا ہے درد دل کو، میں نعت سن کر مچل رہا ہوں۔ قبر کی دنیا میں جائیں گے لوگ، پہلی گھڑی ہوگی، پہلا دن ہوگا، اس سے پہلے کبھی قبر کی دنیا میں جا کے سویا نہیں ہے، پہلی بار جا کے سویا۔ لوگ وہاں سے چلیں گے، اب وہاں سے واپس آنے کے بعد جیسے ہی 40 قدم ہٹتے ہیں، منکر نکیر تشریف لاتے ہیں۔ یہ دو فرشتے ہیں، زمین کو چیرتے پھاڑتے آئیں گے، اس کے بعد مردے کو جھنجھوڑ کر ٹھوکر لگا کے اٹھائیں گے، مردہ اٹھ کے کھڑا ہوگا یا اٹھ کے بیٹھیں گے، آنکھ کھلے گی، کیا دیکھیں گے؟ ارے دائیں بائیں اوپر نیچے مٹی ہے، کہاں آ کے پھنس گئے۔ اب اس کو کون وہاں بچانے جائے گا؟ ماں کی محبت دنیا میں دم توڑ دی ہے، باپ کی شفقت دنیا میں دم توڑ چکی ہے، اب نہ باپ جائے گا نہ بیٹا جائے گا، نہ ماں جائے گی نہ بہن، کوئی نہیں۔ ایسے عالم میں اگر کام آنے والی کوئی چیز ہے تو اس کا عمل ہے، وہی عمل کام آنے والے۔ دنیا میں کوئی ایسا باپ نہیں ہے جو اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتا ہو کہ اگر بیٹا مر جائے تو بیٹے کے ساتھ زندہ باپ قبر میں جا کے دفن ہو گیا ہو، کوئی نہیں ہے ایسا۔
یا کوئی ایسی بیوی بھی نہیں ہے جس کا شوہر انتقال کر جائے اور وہ بیوی قبر میں جا کے اپنے شوہر کے ساتھ زندہ دفن ہو جائے. کوئی ایسی بیوی دنیا میں نہیں ہے یا کوئی ایسا باپ بھی نہیں ہے. تو میرے دوستو آپ اپنی اپنی فکر کیجئے کہ قبر میں ہمیں جانا ہے, سب ساتھ چھوڑ دیں گے, اکیلے تنہا رہنا ہے. اور قبر کی دنیا میں عذاب بھی ہے, سانپ بھی ہے, بچھو بھی ہے. اور حضور فرماتے ہیں قبر کی دنیا میں چاہے تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے. فرض کیجئے ابھی آپ یہاں پر ہیں, کچھ دیر کے بعد یہاں سے جائیں گے, گھر جا کے انتقال کر جائیں گے. اللہ نہ کرے کیسا ہو, لیکن مان لیجئے انتقال کر جائیں گے. آپ کا بیٹا بھی ہے, آپ کی بیٹی بھی ہے, آپ کے گھر والے بھی ہیں, سب کوئی ہے. کچھ دیر کے بعد آپ کو نہلائیں گے, غسل دینے کے بعد کفن پہنائیں گے, اس کے بعد جنازے پہ رکھیں گے, اعلان کریں گے اے لوگو آؤ آؤ فلاں شخص انتقال کر گئے ہیں, ان کی نماز جنازہ پڑھو. اب لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جمع ہوں گے, نماز جنازہ ہوگی, اس کے بعد قبر میں لے کے چلیں گے. کچھ دیر کے بعد قبر کی دنیا میں اتاریں گے, مٹی ڈال کے واپس ہو جائیں گے. اب بھائی بھائی اپنے اپنے بھائی واپس ہے, ماں بہن سب واپس ہو گئے. اب کوئی ساتھ نہیں دینے والا ہے. ایسے عالم میں منکر نکیر آئے گا, آپ سے سوال کریں گے من ربک, بتاؤ اگر عمل ٹھیک نہیں ہے, ایمان صحیح نہیں ہے, کیا جواب دیں گے؟ اور اگر جواب میں فیل ہو گئے, اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتو یہ میرا بندہ دنیا میں تھا لیکن یہ میرا بندہ جھوٹا ہے, مکار ہے. یہ دنیا میں گیا, اچھی زندگی گزارا, لیکن میری نافرمانی کیا, مجھے نہیں مانا, میری باتوں کو نہیں مانا, میرے حکموں پہ نہیں چلا. اب اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دو اور اس کے قبر میں سانپ مسلط کر دو, اس کے قبر میں عذاب کو مسلط کر دو. فرض کرو میرے بھائی اگر ایسے عالم میں پھنس گئے تو وہاں کون بچانے جائے گا؟ گھر والا یہی سوچے گا قبر کی دنیا میں چلا گیا ہے, سکون کی زندگی گزار رہا ہے, لیکن سکون کی زندگی تو وہاں نہیں ہے, وہاں تو مشکل میں پھنس گئے ہیں. اس لیے جو کام قبر کی دنیا میں کرنا ہے وہ کام آج ہی کر لو تاکہ سکون کی زندگی قبر میں مل جائے, قبر میں سکون سے سو جائے اور جنت کی کھڑکی کھلے, ہوا بھی آئے. اس لیے میرے دوستو آپ قبر میں کس حال میں رہیں گے, نہ آپ کا بیٹا دیکھنے جائے گا, نہ آپ کی بیٹی دیکھنے جائے گی, نہ آپ کی ماں دیکھنے جائے گی, نہ آپ کا باپ دیکھنے جائے گا, کوئی نہیں جائے گا. تیاری اپنا اپنا خود کیجئے. لوگ قبر میں پہنچیں گے, نہ جانے آج بھی قبر کی دنیا میں کتنے مردے یہی تمنا لے کر کے ہے کہ مولا ایک لمحہ کے لیے تو مجھے مہلت دے دے اور میں دنیا میں جاؤں تو صرف تیری عبادت کروں, اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کروں گا. لیکن رب کہتا ہے کہ بندے یہ قانون نہیں ہے, یہ دستور نہیں ہے کہ تمہیں میں دوبارہ پھر جسم کے ساتھ دنیا میں بھیجوں. اس لیے جو کرنا تھا وہ تو تم نے کر لیا ہے, اب جو نہیں کرنا ہے اب تم قبر میں رہو, عذاب مسلط ہے. تو میرے دوستو قبر میں سانپ بھی آئے گا. حضور فرماتے ہیں کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے, ایک وقت کا نماز جان بوجھ کے قضا کرتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, ایسے انسان کے قبر میں سانپ مسلط کیا جائے گا جس کا ناخون بڑا بڑا ہوگا, لوہے کا ناخون ہوگا, اور اتنا بڑا ناخون ہوگا کہ ایک دن کی مسافت کے برابر ناخون ہے, اور انسان کے قبر میں آئے گا اور وہ سانپ بولے گا اس میت سے اور کہے گا کہ ارے اللہ نے تمہارے قبر میں مجھے اس لیے مسلط کیا ہے کہ تو نماز نہیں پڑھتا تھا, ایک وقت سے لے کے دوسرے وقت تک وہ سانپ اس کو ڈسے گا. پھر نماز کا وقت ہوگا, اگر ظہر کی نماز نہیں پڑھا پھر وہ سانپ ڈسنے لگے گا, عصر تک ڈسے گا, مغرب تک ڈسے گا, یعنی جب تک جب وہ نماز نہیں پڑھا ہے ڈستا رہے گا. اور ایک بار وہ سانپ ڈسے گا تو انسان 70 گز زمین کے نیچے دھس جائے گا, پھر وہ سانپ اس کو ناخن سے پکڑ کے باہر نکالے گا. فرض کیجئے کہ آپ کہیں سے آئے ہیں مہمانداری کھانے کے لیے, یا آپ کہیں گئے ہیں,
मान लीजिए आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ मेहमानदारी खाने के लिए गए, बहुत दूरी का रिश्ता है, बहुत दूर उसका घर है, 2 दिन आप पैदल चल करके उस रिश्तेदार के यहाँ पहुँचे और थक करके हार करके पहुँच गए, आपका बदन थका हुआ है। अब वो रिश्तेदार क्या किया, आपको अच्छा उम्दा खाना बना के खिलाया और एक कमरे में बेहतरीन बिछौना बिछा दिया, गद्दा तकिया लगा दिया। उसके बाद कहा कि आप 2 दिन पैदल चल करके आए हैं, थके हुए हैं, हारे हुए हैं, आप इस कमरे में आराम कीजिए, गद्दा बिछौना सब लग गया है। और कहा कि आप अंदर से दरवाजा बंद कर लीजिएगा। लेकिन जाते जाते वो घर वाला कहता है, ए शख्स सुनो, इस कमरे में एक सुराग है, इस सुराग से कभी कभी सांप निकलता है, कभी कभी सांप निकलता है, आप आराम से इसमें सो जाइए। अब मुझे बताइए कि जिस कमरे में आपको सोने दिया गया है, आराम करने का मौका मिला है, उस कमरे में एक सुराग है, घर वाला कहता है कि इस सुराग से कभी कभी सांप निकलता है, आप आराम से सोइए। बताइए आप में से कोई होगा जो उस कमरे में सोएगा? नींद आएगी, जबकि 2 दिन पैदल चल के गया है, थका हुआ जिस्म है, परेशानी के आलम में है, 2 दिन से खाया था नहीं, 2 दिन से पानी नहीं पिया है, 2 दिन से सोया भी नहीं है, लेकिन एक सांप के खौफ से अब उसकी आंख की नींद उड़ गई है। वो भी घर वाला कहा है कि कभी कभी शुबा है, शक है कि निकलता है। ये नहीं कहा कि अभी निकलेगा, आधा घंटा के बाद निकलेगा, आधी रात गुजरने के बाद निकलेगा, या सुबह निकलेगा। उसने सुबह की बुनियाद पर, शक की बुनियाद पर कहा कि कभी कभी निकलता है। तो ये जो दुआ, एक आदमी 2 दिन की परेशानी लेकर के पहुंचा है, अब इसकी आंख की नींद उड़ गई। अब मुझे बताओ, इसकी आंख से नींद को किसने उड़ा दिया है? एक सांप ने, जबकि उसने देखा नहीं है, यकीन भी नहीं है कि आगे करेगा, ये भी पक्का यकीन नहीं है कि घर वाला झूठ बोला है कि सच बोला है, इस पर भी यकीन नहीं है कि वाकई ही इससे सांप निकलवे करेगा। कब निकलेगा कोई पता नहीं, लेकिन आंख की नींद एक साफ शक की बुनियाद पर उड़ जाती है। तो मेरे दोस्तों, खुदा से अगर मोहब्बत है, खुदा का खौफ दिल में है, तो फिर फजर में आप बिस्तर छोड़ करके मस्जिद क्यों नहीं पहुंच जाते? इससे माना जाएगा कि आपकी मोहब्बत झूठी है। आप तो कहते हैं कि मुसलमान हैं, ईमान वाला है और अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की खौफ हम दिल में बसाए हैं और अल्लाह की मोहब्बत बसाए हैं। तो एक मामूली सा सांप आपकी आंख से नींद उड़ा देता है, तो फिर अल्लाह की खौफ से और अल्लाह के अजाब से आप फजर में बिस्तर छोड़ करके मस्जिद क्यों नहीं पहुंचते हैं और रब की बारगाह में सजदे में क्यों नहीं झुक जाते हैं? अगर मोहब्बत सच्ची है, खुदा का खौफ दिल में है, तो यकीनन मेरे दोस्तों वो इंसान अल्लाह की बारगाह में हमेशा सर झुकाए रखेगा, हमेशा सजदे में सर जाएगा। लेकिन यहाँ तो सिर्फ दावा है, दलील कुछ नहीं है। लेकिन ये दावा कब्र के मैदान में काम नहीं आएगा, कब्र के मैदान में दलील काम आएगा। दलील की बुनियाद पर आप वहां बचेंगे। एक वक्त की अगर नमाज जानबूझ करके आप छोड़ रहे हैं तो करोड़ों साल जहन्नम में जलाया जाएगा। हम लोग सोचते हैं कि रमजान का महीना आएगा, नमाज पढ़ लेंगे, सारे साल का नमाज माफ हो जाएगा। यही ना सोचे हैं? मुझे एक बात बताइए, कोई ऐसा दुकानदार दुनिया में है जिसकी असल पूंजी गायब हो और वो नफा गिनने के लिए बैठे? मिसाल के तौर पर एक आदमी 10,000 में दुकान किया, रोजाना उसको घाटा लगते 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 10,000 रुपया ख़त्म हो गया, तो वो दुकानदार अब वो रेचकी लेके 1 का सिक्का 2 का सिक्का लेके अब वो बैठेगा और कहेगा कि इतना मुनाफा है, इतना मुनाफा है। तो बताओ आप लोग उसको क्या कहेंगे? पागल कहेंगे कि नहीं?
ना समझ कहेंगे कि नहीं, असल मुद्दल रकम उसकी गायब है, असल पूंजी खत्म हो चुका है और 1 और 2 का सिक्का लेके बैठा है और कहता है कि मुनाफा इतना हुआ, मुनाफा इतना हुआ। ए मेरे दोस्तों, रमजान आप पहुंचते हैं और कहते हैं कि इसका सवाब इतना है, इसका सवाब इतना है, और साल भर से जो मुद्दल रकम आपके पास था वो तो गायब हो चुका है, वो तो खत्म हो चुका है। ऐसा व्यापारी मूर्ख है जो असल पूंजी गमा करके, मुद्दल असल पूंजी गमा करके मुनाफे का हिसाब करता है। ऐसा मुसलमान भी महाबुर्बक आदमी है जो साल भर की नमाज गमा करके रमजान में तस्बीह लेके बैठा है, मुनाफा जोड़ रहा है। हमने इतना तस्बीह पढ़ा है, इतनी तिलावत किया है, और साल भर की नमाज उससे गायब है। ये मूर्ख है। असल मुद्दल रकम की गिनती होगी, मुनाफा बाद में जोड़ा जाएगा। लेकिन आप हम क्या करते हैं, मुनाफा लेके पड़े हुए हैं और असल मुद्दल रकम गायब है। ये मिलाद क्या है, ये मुनाफा है, मुनाफा। मुद्दल तो आपकी फजर की नमाज है, गिनती तो उस नमाज की होगी। ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे बाप इंतकाल कर गए थे, तुम्हारी माँ इंतकाल की थी, तुम्हारे भाई इंतकाल किए थे, खानदान के लोग चले गए थे, इनके नाम से चलिस्मा किया था कि नहीं किया था, मिलाद किया था कि नहीं किया था, बरसी किया था कि नहीं किया था। ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा, फजर की नमाज तुम्हारे पास है कि नहीं है, जोहर की नमाज है कि नहीं है, असर की नमाज है कि नहीं है, मगरिब की नमाज है कि नहीं है, इशा की नमाज नहीं है कि नहीं है। मैदान माशर में सबसे पहला सवाल यही होगा कि नमाज कहाँ है, कितने सजदा करके आए हो, हिसाब दो। मैदान माशर जो कायम होगा ना, वह जगह ऐसी होगी जो जमीन तांबे की होगी, सूरज सबाए नेज़े पर होगा, दिमाग ऐसा खोलेगा जैसे कढ़ाई में तेल जोश मारता है, आदमी नफसी नफसी के आलम में होंगे, अपने अपने पसीने में शराबोर होंगे, यानी अपने ही पसीने में इंसान डूबने लगेगा। ऐसे आलम में रब फरमाएगा, आ करीबा, अब दे अदालत में खड़ा हो और हिसाब दे, कितना दिन दुनिया में रहा और कितनी नमाजें पढ़ के आया है, हिसाब दे इसका। वहाँ तो एक एक का हिसाब होगा। फजर में पढ़ा है कि नहीं, जोहर में पढ़ा है कि नहीं, असर है कि नहीं, मगरिब है कि नहीं, ईशा है कि नहीं। वहाँ तो ख़ानदान नहीं देखा जाएगा, काले गोरे कुछ नहीं देखे जाएंगे। देखा जाएगा तो आपका ईमान और आपका अमल देखा जाएगा। अल्लाह की अदालत में बंदा खड़ा होगा, एक एक कतरे का, एक एक जर्रे का हिसाब होगा मेरे भाइयों। इसलिए नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ा कीजिए। इस्लाम को कबूल करने के बाद लोग ईमान लेके आते हैं, ईमान लाने के बाद सब फराइजों में सबसे बड़ा फर्ज जो है वो नमाज है। नमाज फर्ज अजीम है और नमाज छोड़ के जिंदगी गुजारना ये फर्ज अजीम को छोड़ना हुआ। और जो फर्ज अजीम को छोड़ के जिंदगी गुजारता है वो गुनाह अजीम करता है, यानी सबसे बड़ा गुनाह का काम उन्होंने किया। जैसे नमाज पढ़ना सबसे बड़ा फर्ज है, ऐसे ही नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा ये गुनाह का काम है। इसलिए मेरे दोस्तों, जितनी जिंदगी बची है आपके पास, हमारे पास, आओ हम सब मिलके अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं कि मौला हम सब की तौबा कबूल फरमा और सच्चे दिल से ईमान के साथ हम सबको आज से 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। पढ़ेगा ना, कोई छुट्टी नहीं है मेरे भाइयों। हम कह रहे हैं अभी समझ जाइए, नहीं समझिएगा फिर कब्र में आप पहुंचेंगे। अगर हम यहाँ रहे तो फिर आपके नाम से भी 2-4 घंटा तकरीर कर देंगे, उसके बाद फिर आपका मामला आपके साथ, मेरा मेरे साथ, फिर साल भर के बाद और फिर कुछ दिन के बाद लोग ऐसे भूलेंगे आपको, ऐसे भूलेंगे जैसे कि आप दुनिया में आए ही नहीं थे। बताइए, आज से 500 साल पहले, 500 साल पीछे चलिए और उनमें से किसी का नाम बता दीजिए तो, किसी की शक्ल, किसी की सूरत याद है आप लोगों को कि फला आदमी 500 साल पहले आए थे, उनकी सूरत ये है, उनकी शक्ल ये है?
نہیں بتا سکتے ہیں۔ جیسے ان لوگ کو آج کے لوگ بھول گئے ہیں، ایسے ہی 100 سال کے بعد آپ بھی ایسے بھولے جائیں گے جیسے کہ آپ کی کوئی وجود ہی دنیا میں نہیں تھا۔ اسی لیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، پھر وہاں موت نہیں آئے گی، وہاں کی تیاری کیجئے، آخرت ہی سب کچھ ہے۔ یہ تو دنیا ہے، دنیا چند دنوں کا میلہ ہے، آج یہاں ہے، کل کہیں اور رہیں گے، موت آئے گی پھر چلے جائیں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر نفس کو، ہر جاندار شے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ ایک مرتبہ کچھ یہود و نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ مردے کو زندہ کرتے ہیں تو اس مردے کو جو سال بھر پہلے انتقال کیے ہیں، 6 مہینہ پہلے انتقال کیے ہیں، 2 مہینہ پہلے انتقال کیے ہیں، یعنی جو نزدیک میں انتقال کیے ان کو زندہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ مرا بھی نہ ہو تب۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا چاہتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ پچھلے زمانے کے لوگوں کو زندہ کر کے دکھائیے تب مانیں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ پچھلے زمانے کے لوگوں کو زندہ کیجئے تب مانیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بتاؤ کس کو زندہ کروں؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے شام کو آپ زندہ کر دیجئے تب مانیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو ان کے قبر میں لے کے اس قبرستان میں پہنچے جہاں حضرت شام لیٹے ہوئے ہیں، وہاں پہنچے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتا قبر کون سی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ شام کی قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا شام کو زندہ کر دے۔ اللہ نے حکم دیا اے شام قبر سے باہر نکل جاؤ۔ حضرت شام قبر سے باہر نکلتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے عیسیٰ علیہ السلام بتائیے کیا قیامت قائم ہو گئی جو مجھے نکلنے کے لیے آپ نے دعا کیا؟ اس وقت حضرت شام، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا حضرت شام قبر سے باہر نکلتے ہیں۔ ان کے داڑھی کا بال سفید ہو گیا ہے، سر کے بال پک گئے ہیں، جسم کے ہر بال پکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے شام، تمہارے دور میں تو اس وقت کے لوگوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، تمہارے بال کیسے سفید ہو گئے؟ حضرت شام نے کہا کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام جب آپ میرے قبر کے قریب آئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پاک پروردگار شام کو بھی زندہ کر دے، شام کو بھی باہر نکلنے کا حکم دے، جب اس آواز کو میں نے سنا تو میں سمجھ گیا کہ کہیں قیامت کا دن تو نہیں آ گیا۔ اس لیے تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اے مولا شام کو بھی نکلنے کا موقع دے دے، شام کو بھی قبر سے باہر نکلنے کی اجازت دے دے۔ جب اس آواز کو میں نے سنا تو میں سمجھ گیا کہ قیامت کا دن قائم ہو گیا، اس لیے میں قبر سے باہر نکلا اس ہیبت سے اور اس خوف سے کہ اللہ کی عدالت میں ابھی پیش ہونا ہوگا اور زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ کیسے زندگی کا حساب دوں گا؟ اسی خوف سے، اسی ہیبت سے میرے داڑھی کے بال اور سر کے بال پک گئے۔ اب سمجھئے ہیبت اور خوف سے جن کا بال پک جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے شام تم کتنے دن پہلے انتقال کیے ہیں؟ حضرت شام نے کہا اے لوگوں میرے انتقال ہونے کا 4000 سال گزر گیا ہے، 4000 سال گزر گیا ہے۔ تو میرے دوستو 4000 سال کے بعد حضرت شام قبر سے باہر نکلے ہیں۔ پھر حضرت شام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ میں جہاں سے آیا تھا وہیں پہنچ جاؤں، اس لیے کہ موت کی تکلیف بہت سخت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل میں کچھ لوگ تجارت کے لیے گھر سے باہر نکلے،
قبرستان ہو کے گزر ہوا، ایک بیٹھ کا اس میں ملا، لوگوں نے سوچا رات یہیں گزار لیتے ہیں اور قبرستان میں بیٹھیں گے اور ان کے قریب رہیں گے، عبادت کریں گے اور صبح کو اٹھ کے چلے جائیں گے۔ لوگ وہاں رک گئے۔ ایک شخص نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اس قبرستان میں دفن ہونے والے لوگوں میں سے کسی ایک کو زندہ کر دے تاکہ اس دنیا کے بارے میں اور قبر کی دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے ہم اس کو جاننا چاہتے ہیں۔ آدھی رات گزر گئی، اچانک ایک قبر سے پھٹ پھٹ کی آواز آنے لگی اور وہ قبر پھٹ گئی ہے اور ایک مردہ قبر سے باہر نکلتے ہیں جس کا بال گھنگرالے تھے، اور قبر سے باہر نکلنے کے بعد سوال کرتے ہیں، او لوگوں کیوں تم لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس قبرستان میں سے کسی کو زندہ کر دے، اس میں جو لوگ لیٹے ہیں اس میں سے زندہ کر دے، کیوں کہا؟ بتا تیرا سوال کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ لوگ جب انتقال کرتے ہیں، آپ لوگ جب انتقال کیے تھے اور قبر کی دنیا میں آ کے لیٹے ہیں، بتاؤ کب کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اس شخص نے کہا کہ لوگوں میں کیا بتاؤں، کیا تکلیف ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے، میں کیا بتاؤں۔ جس وقت میری موت ہوئی تھی اس دن سے لے کے آج تک 90 سال گزر گیا ہے، لیکن آج بھی موت کی سختی مجھے احساس ہوتا ہے۔ موت میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف آج بھی مجھے پتا چل رہا ہے، وہ تکلیف احساس آج بھی ہو رہا ہے۔ 90 سال گزر گیا لیکن موت کی تلخی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یعنی یوں سمجھو